کے اندر وہ حضرت مولانا مغیث کے سگے بھائی کا مزار ہے، وہاں بھی حاضری دیں اور چاروں بھائیوں کو پڑھیں، چاروں بھائیوں سے اپنی محبت کا اظہار کریں۔ میں اس لیے احساس دلا رہا ہوں کہ سوچیں اور غور کریں ان حضرات نے اپنا وطن کیسے چھوڑا ہوگا، اپنے ماں باپ سے جدائی کیسے برداشت کی ہوگی، اللہ کے دین سے انہیں کتنی گہری محبت رہی ہوگی، رسول اللہ کے شریعت سے انہیں کتنا پیار رہا ہوگا کہ اپنا سب کچھ چھوڑ کر پھیل گئے، کوئی کالپی میں ہے تو کوئی دھار میں تو کوئی اجین میں آرام فرما رہے ہیں۔ سوچو اللہ کے دین کی اتنی محبت ان کے سینوں میں تھی کہ جہاں اللہ کے دین کی ضرورت پیش آئی، شریعت کی اشاعت کی ضرورت پیش آئی، لوگوں کو دین حق سے آگاہ کرنے کی ضرورت پیش آئی، گھر سے نکل گئے، وطن چھوڑ دیا، اپنے عیسیٰ اقربا سے جدائی سہ لی۔ کاش ہمارے سینوں میں ان کی سچی محبت ہوتی تو ہم بھی اپنے اولادوں کو وہی دین سکھاتے جو ان کے ماں باپ نے انہیں سکھایا تھا۔ کاش ہمارے سینوں میں اپنے دین سے وہی پیار ہوتا جو ان اولیاء کے سینوں کے اندر تھا، اور اسی وجہ سے یہ اپنے وطن سے جدا ہوئے تھے۔ کاش ہمارے سینے میں محمد الرسول اللہ سے وہی محبت ہوتی جو محبت ان اولیاء کرام کے سینوں میں تھی، جس کی وجہ سے فاقہ بھی کیا، گھاس بھی کھائے، ظلم بھی سہا، تانے بھی برداشت کیے، وطن سے جدا بھی ہوئے، اور انتہائی مشقت اور تکلیف برداشت کر کے دین اسلام ہم تک پہنچایا۔ اس قبرستان میں آپ تشریف فرما ہیں، یہ قبرستان آج کل کا پرسوں کا نہیں ہے، صدیوں پرانا قبرستان ہے، 700-800 سال پرانی اس کی اپنی تاریخ ہے۔ سوچو کیسے کیسے آفتاب و ماہتاب یہاں جلوہ گر ہوں گے، کیسے کیسے علم کے کوہ ہمالیہ یہاں جلوہ گر ہوں گے، کیسے کیسے صاحب فضل و کمال یہاں دفن ہوں گے، کیسے کیسے عابد و زاہد کی قبریں یہاں ہوں گی، نہ جانے کتنے شہید یہاں آرام کر رہے ہوں گے، نہ جانے کتنے غازی یہاں جلوہ گر ہوں گے اسی قبرستان کے اندر، نہ جانے کتنے نمازی اور حاجی جلوہ گر ہوں گے، مگر اسی قبرستان میں اس وقت ہمارے سامنے جو قبریں موجود ہیں ان میں مولانا مغیث الدین، مولانا وزیر الدین، حضرت شیخ موسیٰ چشتی رضی اللہ تعالی عنہ اور شیخ علی افغان، یہ چار تو اولیاء کرام میں سے ہمارے سامنے موجود ہیں، ان کی نشانیاں موجود ہیں، لہٰذا کم سے کم ان کی بارگاہ میں تو آپ حاضر ہوں، ان سے فیوز و برکات تو حاصل کریں۔ حضرت شیخ موسیٰ چشتی اور حضرت شیخ علی افغان، ان دونوں کا زمانہ ایک ہے، یہ ایک ہی زمانے کے بزرگ ہیں، اور حضرت محمد حسن غوثی رحمت اللہ تعالی علیہ جو دھار کے اندر آرام فرما ہیں، گلزار ابرار کے مؤلف و مصنف ہیں، یہ سب ایک ہی زمانے کے ہیں۔ حضرت شیخ موسیٰ چشتی کا مزار پاک جا کر کے آپ دیکھو، بڑا صاف ستھرا ہے، کسی بھائی نے کچھ انتظام بھی وہاں کر دیا ہے، مگر آپ جایا کریں، یہ چشتی بزرگ ہے، یہاں یہ بھی چشتی، یہ بھی چشتی، اور جو نیچے لیٹے ہوئے وہ اویسی بزرگ ہیں، یہ بھی چشتی۔ میں نے کئی مرتبہ کہا کہ اس شہر میں چشتیوں کا راج ہے، اس شہر میں ہر جگہ چشتی آرام فرما ہیں، بڑی تعداد میں چشتی بزرگ ہیں، شتاری بھی ہیں مگر تعداد میں کم ہے، چشتی کی تعداد اس شہر کے اندر بہت زیادہ ہے، اور اس شہر میں کیا پورے مالوا میں اگر آپ دیکھیں، دھار میں بھی چشتیوں کی تعداد زیادہ ہے، مانڈو میں بھی چشتیوں کی تعداد زیادہ ہے، رائے سین میں بھی چشتی آرام فرما ہے، مندسور کے اندر بھی چشتیوں کی تعداد زیادہ ہے، بھوپال میں چشتیوں کی تعداد زیادہ ہے، اور خرگون کے اندر چشتی آرام فرما ہے، اجین کے اندر بھی چشتیوں کی بڑی تعداد ہے، سارانگپور کے اندر بڑی چشتیوں کی تعداد آرام فرما ہے، ہزار کی تعداد میں یہاں چشتی بزرگ آرام فرما ہے۔ اگر چندیری دیکھا جائے، چتوڑ کے علاقے کو بھی دیکھا جائے تو محبوب الہی کے درجنوں خلیفہ یہاں آرام فرما ہے۔ مبارک ہو تمہیں، ایسے مبارک شہر میں ہو کر اندھیرے میں آپ جی رہے ہو، ایسے مبارک شہر میں رہ کر بے خبری میں آپ ہو، ایسے مبارک شہر میں رہ کر غفلت میں آپ ہو، ایسے مبارک شہر میں رہ کر کفر و گمراہی کے اندھیرے میں آپ چلے جائیں، ایسے اولیاء اللہ کے شہر میں رہ کر کے اولیاء کرام کے آپ بے ادب بن جائیں گے، ایسے شہر میں رہ کے جہاں دین پھیلایا ہی نہ اولیاء کرام نے ہے، خود ان کے مزار مبارک سے چہرہ پھیر لیں گے، جن سے کلمہ آپ تک پہنچا ہے، دین آپ تک پہنچا ہے، قرآن آپ تک پہنچا ہے، شریعت آپ تک پہنچی ہے، یہ تو احسان فراموشی ہوگی۔ جنہوں نے کفر کے دلدل سے تمہیں نکالا ہے تم ان کے مزارات کو معذاللہ ڈھانے کی کوشش کر رہے ہو، ان کے نشانات کو مٹانے کی کوشش کر رہے ہو، اولیاء کرام کی بارگاہ میں جانے
جانے سے روک رہے ہو؟ کلمہ پڑھانے کا کچھ تو احسان مانو، کلمہ پڑھانے کا کچھ تو دل میں احساس کرو۔ انسان کسی کی ایک چائے پی لیتا ہے تو کچھ تو اس کا احساس رکھتا ہے، یہاں تو کفر سے نکال کر اسلام دینے والے موجود ہیں، تم ان کے بارگاہ میں آنے کے بجائے روکتے ہو، ان کی یادوں کو مٹاتے ہو، الزام لگاتے ہو۔ کبھی اسے قبر پرستی کہا جاتا ہے، کبھی آنے والے کو قبر پجوا کہا جاتا ہے، کبھی دوسرے الزامات لگائے جاتے ہیں۔ خبردار ایسی غلطی کے شکار نہ ہو۔ ہاں جو مسلمان کچھ غلط طریقے سے پیش آتے ہیں، مزاروں پہ خلاف شریعت حاضر ہوتے ہیں، ہم ان سے بیزار ہیں مگر ان کی اصلاح بھی کرتے ہیں، انہیں ہم سمجھاتے ہیں۔ اگر پیر میں پھوڑا نکل جائے تو پیر کاٹا نہیں جاتا، پھوڑے کی اصلاح کی جاتی ہے۔ اگر چند لوگ مزاروں پہ آ کے غلط کرنے لگے تو ان غلط کی اصلاح کی جائے گی، مزاروں سے روکا نہیں جائے گا۔ اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ نے خود ہی ارشاد فرمایا، پہلے میں نے تم کو منع کیا تھا قبروں پہ جانے سے، فزوروہا، اب جایا کرو۔ اللہ کے رسول کا حکم ہے، پہلے میں نے تمہیں منع کیا تھا قبروں پہ جانے سے، فزوروہا، اب جایا کرو۔ تو جس پیغمبر نے پہلے منع کیا تھا اسی پیغمبر نے قیامت تک جانے کا حکم بھی دے دیا ہے۔